کہ شاعر کو کہنا پڑا کہ میں کچھ نہ ہو کے بھی چلتا ہوں سر اٹھائے ہوئے، میں کچھ نہ ہو کے بھی چلتا ہوں سر اٹھائے ہوئے، غم حسین ہے عزت میری بچائے ہوئے۔ تو ذرا سا بولتے بھی آئے نا نوحوں کے ساتھ ساتھ، یہ پتہ چلے اور پورے علاقے کو، یہاں سنی بھائی بھی رہتے ہیں، دوسرے بھی رہتے ہیں، مگر میں ناسبیوں سے اتحاد کا قائل نہیں ہوں۔ ناسبی وہ ہے جو دشمن اہل بیت ہو کے بھی کلمہ پڑھتا ہے، ایسے کلمہ گویوں کا کلمہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مگر میں ان سنیوں کو سلام کرتا ہوں جو ہمارے عزاداروں کے ساتھ اگر عزادار بن کر نہ سہی تو تعزیہ دار بن کر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کاندھوں پہ تعزیہ بتا رہا ہے کہ جس طرح علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی تھی، اسی طرح جب کوئی تعزیہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آج کی نسل کل کی عزادار بنے گی۔ ہے نا، باتیں پہنچ رہی ہیں؟ دیکھیں مختصر سے وقت میں کوئی تشریح نہیں کر سکتا، یہ میری مجبوری ہے، لہذا میں اتنا کہوں گا، اتنا بھائی گھبرا نہ جائیے گا، ہاں میں ڈر جاتا ہوں ذرا کوئی اچانک کھڑا ہوتا ہے، کم مائک آگے سے ہٹا لیا جائے، تو بڑی توجہ رہے، اس بات کا احساس ہے مجھے۔ بڑا لمبا اور طولانی سفر کیا ہے میں نے اس جلوس کے لیے، میں نے کل رات 10 بجے سے لے کر آج 6 بجے تک کا وقت پورے اپنے سفر کا معین کیا ہے، مگر آپ کے عزم کو سلام کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ انجمن زینت الاضحیٰ، اس میں کوئی بھٹا چلانے والا ہے، اس میں کوئی مال چلانے والا ہے، اس میں سروسز کے لوگ ہیں، لیکن بنام حسین سب کچھ چھوڑ کر یہاں ایک عزادار بن کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عزاداری کے اور عزادار کے منصب سے بڑا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، دلیل سنو گے، لاکھوں روپے خرچ کر کے جب حاجی کعبہ پہنچتا ہے تو تمنا ہوتی ہے کہ غلاف کعبہ آنکھوں سے لگا لوں، تو لاکھوں خرچ کر کے جو غلاف کعبہ لگاتا ہے آنکھوں سے اسے حاجی کہتے ہیں، اور جو عزاداری میں شامل ہو کر کے ماتم کر کے رومال سیدہ پا لیتا ہے اسے عزادار کہتے ہیں۔ سمجھ سکتے ہیں؟ یا علی سلامت رہے، آپ کی آوازیں ہمیشہ بلند رہے، آپ کی عظمت کائنات کے حاجیوں سے بھی بلند ہے۔ کیوں بلند ہے؟ کیونکہ قتل حسین کے لیے آستینوں میں خنجر لے کر حاجی بھی پہنچ گئے تھے۔ حسین نے حج کو عمرے میں بدلا تھا اور کہا تھا دبیر سیتا پوری نے کہ وہ حج کریں نہ کریں مصلحت امام کی ہے، وہ حج کریں نہ کریں مصلحت امام کی ہے۔ کوئی تو آ کے یہ کہتا حسین کل جانا، لیکن کسی کی صدا بلند نہ ہوئی۔ فاطمہ کا لال حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جب کربلا کی طرف چلا تو وہیں پر شریعت کا فیصلہ حسین نے کر دیا کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ کعبے کا طواف کر کے بھی اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا، اور جو اہل بیت کے قریب ہے وہ ہمیشہ اسلام کے قریب ہے۔ اس لیے کبھی آپ عقیدے اور شریعت کو نہ چھوڑیے گا، ظلم کے خلاف کھڑے رہیے گا۔ اور ابھی سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہم ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ آج ابھی میں کشمیر جب جا رہا تھا تو جموں سے پونچھ تک کا میں نے سفر کیا۔ ایک یونیورسٹی کے لیکچرار جو میرے ساتھ سفر کر رہے تھے وہ مجھ سے چیخ کے کہتے ہیں کہ حضرت، میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرا تعلق اہل سنت سے ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اگر ظلم کے خلاف فلسطین کی ہمدردی میں کوئی آواز بلند کر رہا ہے تو وہ آپ کا ایران ہے۔ تو میں نے ان سے مسکرا کے جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا وہ اس لیے کہ اسلام کے 73 فرقوں میں اصول دین 3 ہیں اور ہمارے یہاں 5 ہیں۔ اصول دین بچے جانتے ہیں، اول توحید، بولو نا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں قیامت۔ تو یہ ہے کہ آپ بول نہیں رہے ہیں، بڑی توجہ رہے، 5ویں قیامت، یہ 5 ہے نا، یہ صرف ہمارے پاس ہے۔ اسلام کے 73 فرقوں میں اصول دین 3 ہیں، اول توحید،
دوسرے نبوت، تیسرے امامت، بس یہی ہے. یعنی 3 اصول دین سب کے پاس ہیں، 5 اصول دین ہمارے پاس ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں عدل ہے، اور عدل اصول دین میں ہے، اور اصول دین ایمان ہے. جو عدل پر رہے گا وہ ظلم کے خلاف رہے گا. تو جن کا بات پہنچی نہیں، خدا کی قسم اگر پہنچ جاتی تو قیامت یہیں آ جاتی. بہت بڑا جملہ ہے عدل، اس پر پڑھائی نہیں گیا، مسکرائیے نہیں. آپ سب کہتے ہیں کہ عدل ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے. تو اگر عدل ایمان ہے تو صرف ہمارے پاس ہے نا، کسی کے پاس نہیں. عدل کی اپوزیشن، اپوزٹ، وپکشی شبد کا نام ہے ظلم. یعنی جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا. تو میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس اصول دین میں عدل ہے، اس لیے اکیلا ایران بول رہا ہے، کوئی اس لیے نہیں بول رہا ہے کہ وہاں عدل نہیں ہے. تو اس میں ایک صاحب نے مسکرا کے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ پڑھا کہ اس ایران کے ساتھ جب اس نے فلسطین کا ساتھ دیا، عید کا موقع تھا، تو کہا کہ 56 بہنوں کے اکلوتے بھائی نے، یہ سب نے پڑھا تھا، 56 بہنوں کے اکلوتے بھائی ایران نے فلسطین کو عیدی دی. تو یہ بہنیں کون ہیں؟ سعودی. یہ بہن کون ہے؟ قطر. یہ بہن کون ہے؟ یو اے ای. یعنی جتنے اسلامی ملک ہیں سب کو بہن کہا گیا. یہ بہن کیوں ہیں؟ سب کے پاس داڑھی مونچھ ہے، سب مرد دکھائی دیتے ہیں. تو کہا مرد دکھائی دینا اور ہے، مرد ہونا اور ہے. خیبر میں مرد سب دکھائی دے رہے تھے، لیکن علی کو علم دے کے رسول نے کہا کل مرد کو علم دوں گا. سارے ہاتھ بلند ہو، یہ جو بدھے ہیں یہ بھی بلند ہو. اچھا یہ جو کھڑے ہیں یہ الگ پارٹی کے لوگ ہیں کیا؟ ملا کے سارے بلند کر کے، مولا سلامت رکھے. دیکھیں آپ. اچھا ایک بات اور ہے، میراث بڑھتی ہے، عورتوں کو اکہری، مرد کو. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میری بہنیں، میری بچیاں یہ نہ سمجھے کہ ان کا حق کم ہے. خالی میراث میں اسلام میں مرد اور عورت میں فرق ہے، ورنہ منزل ایمان و عمل میں کہیں پر عورت آگے بڑھ جاتی ہے، مرد پیچھے رہ جاتا ہے. زبیدہ کی قسم، ہارون رشید مرد بن کے پیچھے رہ گیا، زبیدہ نے بہلول سے جنت خرید لی. کیا کروں، بہت کچھ سنانا چاہتا تھا، خدا کی قسم میں بہت کچھ گونج رہا تھا، ایک سمندر تھا جو ابل رہا تھا، لیکن مجھے قابو میں کرنا ہے. اور اس کو قابو میں رکھنا، جتنے نوجوان ہو یہاں ہمیشہ یاد رکھنا کہ امڑتے ہوئے جذبات کو افکار اسلامی سے ابلنے نہ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی شاعر نے، اظہار جلال پوری مرحوم نے کہا تھا ایک جذبات ہے، ایک فکر ہے. جذبات کربلا کے جوانوں کے پاس ہے، فکر کربلا کے حسین کے پاس ہے. اب اسی میں سن لو، شاعر کہتا ہے کہ عباس چاہتے ہیں، عباس چاہتے ہیں، عباس چاہتے ہیں کہ مل جائے ذوالفقار. عباس چاہتے ہیں کہ مل جائے ذوالفقار، اور شبیر سوچتے ہیں قیامت رکی رہے. بات پہنچ ہی نہیں پا رہی، یہ منزل ہے. تو یہ ہمیشہ سامنے رکھنا. اب جب خیبر میں میراث نہیں بٹی تھی، خیبر میں مال غنیمت بٹا تھا. مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جو جنگ میں ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اب میں نہیں کہتا، جتنے شیعہ سنی مورخ ہیں سب نے لکھا کہ جب خیبر کا مال غنیمت بانٹا گیا تو سب کو اکہرا ملا، علی کو دوہرا ملا. اللہ جانے آپ کہاں ہیں. علی کو دوہرا ملا، یعنی فقط علم دیتے ہی علی کی مردانگی ثابت نہیں ہے، مال غنیمت لیتے ہوئے بھی بتایا جسے دوہرا ملا ہے وہی مرد ہے. یہ منزل. بس میں یہاں بات تمام کر دینا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، ورنہ مولوی حضرات میری طرح کے جو ہوتے ہیں بڑے لالچی ہوتے ہیں.
وہ 1 منٹ 2 منٹ کہہ کے بس ختم کر رہا ہوں کہہ کے ختم ہی نہیں کرتے. تو کم از کم ایک تو ایماندار ہو جو یہ کہے ختم کر رہا ہوں. تو ختم میں اس طرح کر دیتا ہوں. پھر کبھی موقع رہا انشاءاللہ آئندہ انجمن دعائے زہرا رہی اور میں اس علاقے میں آیا، حالانکہ بڑی میری ذمہ داری ہے. 3 برس سے میں جلال پور اشرا پڑھنے بمبئی چھوڑ کے چلا آتا ہوں. بمبئی ہی نہیں دوسرے ملکوں کو چھوڑ کے چلا آتا ہوں. اور میں انصاف کرتا ہوں، اہل سلطان پور جانتے ہیں جب میں نے 2011 میں سلطان پور کا وعدہ لیا ہے تو میرے ہاتھ میں مسقط کا ٹکٹ اور ویزا تھا، مگر سلطان پور سے وعدہ کر لینے کے بعد میں نے مسقط کے ریال کو نہیں دیکھا، سلطان پور میں نبی کی آل کو دیکھا. اور یہی انصاف ہر کسی کے ذہن میں ہونا چاہیے. مولوی وہ ہے جو خود صاحب کردار بھی ہو، وقت آ جائے تو پھر ہاتھ میں تلوار بھی ہو. مولوی نام فقط عابد و زاہد کا نہیں، مولوی وہ ہے جو مزدور بھی جرار بھی ہو. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی، کیوں مولوی بیلچہ نہیں اٹھا سکتا کاندھے پر؟ کیسا مولوی ہے یہ؟ کسی دیوبند کا مولوی ہو سکتا ہے جو پراٹھے کے چکر میں دین بیچ دے، ورنہ خدا کی قسم علی میرا وہ مولا ہے کہ شاعر نے کہا جا رہے ہیں یوں علی بہرے قصب معاشیات، بیلچہ کاندھے پہ دنیا کا مقدر ہاتھ میں. علی نے بتا دیا مزدوری سے غافل نہ ہونا. اور میری بہنوں، اگر تمہارا شوہر مزدور ہو کر کے 2 وقت کی روٹیاں لا کر تمہارا سر ڈھک دے تو کبھی پشیمان اور شرمندہ نہ ہونا، کبھی شرمندہ نہ ہونا. فخر کرنا کہ میرا شوہر علی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، جو باغ یہود میں پانی ڈال رہا ہے. مولانا تشریف فرما ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں. آپ آباد رہیں، مولا سلامت رکھے. میں تو آپ کی تقریر کا ترجمہ کرنے کھڑا ہو گیا ہوں. مولا آباد رکھے. مولانا حسن اکبر صاحب سیاسی سماجی دینی خدمات کو شیراز ہند جونپور میں بہت اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں. آپ بھی ذرا اس انداز سے بھی علماء کرام کو دیکھا کریں. مولانا کی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور انجمن دعائے زہرا کے بھی سر پر مولانا کا ہاتھ ہوگا. یہ میں نے باقاعدہ شپت دلوائی ہے، حلف دلوایا ہے. تو ظاہر ہے کہ میری بہنوں، عزاداری فقط ظاہر شامل ہو کر کے ماتم کر لینے کا نام نہیں ہے. آج میں تمہیں میری بچیوں کو پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. ایک شعر میں خدا کی قسم، آنسو بہانا صرف عزاداری نہیں، ماتم کرنا صرف عزاداری نہیں. عزاداری تو وہ بھی ہے کہ کوئی عزادار گر رہا ہو اسے تھام لیا جائے، کسی عزادار کا جوتا برباد ہو رہا ہو اسے بچا لیا جائے. یہ ہر چیز عزاداری ہے. یہ کہتے ہوئے شاعر نے کہا کہ ضرب یہ سارے یزیدوں پہ بہت کاری ہے، ضرب یہ سارے یزیدوں پہ بہت کاری ہے، چادریں سر پہ رہیں یہ بھی عزاداری ہے. تو عزاداری اس کا نام سمجھنا، کیونکہ زینب سر سے چھیننے والی چادر کو بہت روئی ہے. اور اتنا روئی ہے کہ جب جہلم کرنے آئی ہے تو حسین کی قبر پر چادر کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ جب حسین کی قبر پر رو چکی تو پیچھے کھڑے ہوئے سید سجاد سے کہا تھا کہ سجاد میرا غازی کہاں ہے. سید سجاد نے جب وہاں سے اشارہ کیا کہ پھوپھی اماں چچا کی قبر وہاں ہے، تو جانتے ہو کس طرح گئی ہے زینب قبر حسین سے قبر عباس تک؟ تاریخ کہتی ہے زینب کہنیوں اور گھٹنیوں کے بل قبر حسین سے قبر عباس پہ چلتی ہوئی جب پہنچی ہے تو دیکھا یہ تو بہت چھوٹی سی قبر ہے، یہ قبر بہت چھوٹی ہے. تو جانتے ہو آج جو لوگ اربعین کو کربلا جاتے ہیں نا تو وہاں ایک قبائلی عورتیں آتی ہیں. وہ قبائلی عورتیں حضرت عباس کے روضے میں پہنچ کر جالی پکڑ کے ہلاتی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہیں، انتا اخو زینب، انتا اخو زینب، انتا اخو زینب، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا آپ زینب کے بھائی ہیں؟ کیا آپ زینب کے بھائی ہیں؟ میں نے ایک عالم سے پوچھا یہ عورتیں کیوں کہتی ہیں؟ کہا یہی قبر پر آ کر زینب نے اربعین کو کہا تھا، کیونکہ عباس اپنی جسامت میں بہت بڑا تھا، مگر شہادت کے بعد لاشا اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوا کہ قبر عباس بڑی چھوٹی سی ہو کے رہ گئی کہ زینب کو کہنا پڑا کہ کیا آپ ہی زینب کے بھائی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.